وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو، اکیلا اور تنہا چھوڑ دو، مجھے اذیت نہ دو، اذیت کے پروگرام نہ بناؤ، ایمان لے آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، اور ایمان نہیں لاتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر انجام کار واضح ہو جائے گا، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ تو انبیاء کی سچی باتیں قوموں کے سامنے موجود ہیں، مگر لمحہ فکریہ نہیں ہے، اس پر غور نہیں کر رہے کہ ایک بندہ فرعون جیسے جابر بندے کو دلکار رہا ہے، اس کی سپاہ کو دلکار رہا ہے، اس کی فوج کو دلکار رہا ہے، اس کی قوت کو اور تمام تر وسائل کو، اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، نہ بگاڑ سک رہا ہے۔ فدعا ربہ، تو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، یہ نہیں کہ فوری دعا کی، بڑے مراحل گزرے، بیچ میں بڑے واقعات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اس قوم میں گزری، اور جب دیکھا یہ قوم، ان کا تمرد، ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی، ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر ڈالی، ان ہؤلاء، کہ بے شک یہ لوگ قوم مجرمون، مجرم قوم ہے، یہ مجرم قوم ہے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، تاکہ حقائق واضح ہو جائیں۔ ایک طرف تمہارا دعویٰ ہے کہ فرعون تمہارا رب ہے، ایک طرف میرا دعویٰ اللہ میرا رب ہے، تو دعا کر ڈالی کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، یہ مجرم قوم ہے، اور تباہی آئی۔ پھر دنیا نے دیکھی، اللہ کا حکم آ گیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ۔ اسرا یسری اسران، رات کے چلنے کو کہتے ہیں، رات کو چلنا، جیسے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے بندے کو راتوں رات سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو رات کے چلنے کو اسرا یسری اسرا بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو لے جاؤ، اور اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، راتوں رات لے کر نکلو گے، اور ان فرعونیوں کو اس سے آگاہی ہو جائے گی، تمہارے تعاقب میں نکلیں گے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے، فرعون کی طرف سے اور قوم فرعون کی طرف سے۔ تو یہ قصہ تفصیل سے قرآن میں موجود ہے، آگے دریا آ جائے گا، یا اس دریا کے آنے کا ذکر نہیں، لیکن آخری جو قصے کا حصہ وہ ذکر ہے، دریا آئے گا، اس کو تم نے عصا مارنا ہے اور راستے بن جائیں گے، پانی عصا مارنے سے جہاں ہوگا وہاں ٹھہر جائے گا، جم جائے گا، ساکن ہو جائے گا، اور آپ کا راستہ بن جائے گا، آپ نکل جائیں گے۔ جب نکل جائیں تو اسی طرح سمندر کو ساکن چھوڑ دو، دریا کو ساکن چھوڑ دو، پیچھے فرعون اور اس کی قوم آ جائے گی، وہ دریا کو ساکن سمجھ کر وہ بھی پیچھے آ جائیں گے۔ تو پیچھے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے پانی کو جاری کر دے گا، اور ان کی لہروں اور گہرے پانی میں وہ ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا بحر کو، سمندر کو، رہو یعنی ساکن، جس طرح تمہارے داخل ہونے سے وہ ساکن ہو گیا، لہریں تھم گئیں، خشک راستہ بن گیا اور تم عبور کر گئے، اسی طرح خشک راستہ چھوڑ دینا، ساکن چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، بے شک یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے، ان قریب یہ غرق کر دیا جائے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ سمندر ساکن ہے، راستہ موجود ہے، ہم اس میں داخل ہوں، آگے نکلیں، بنی اسرائیل کو پکڑیں،
لیکن جو ہی وہ داخل ہوں گے پانی رواں دواں ہو جائے گا اور وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہ ان کا انجام. جس کو رب مانا وہ بھی ساتھ ڈوب رہا ہے اور ماننے والے بھی ساتھ ڈوب رہے ہیں. اور فرعون کچھ نہ کر سکا اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اللہ کا امر آ گیا. اللہ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی تھی، یہ سمجھ نہیں رہے تھے اور آج اپنے انجام کو پہنچ گئے.